ذرا تصور کریں، آپ کی ملاقات ایک کروڑ پتی شخص سے طے ہے۔ وہ آپ کو لاکھوں ڈالر کا چیک دینا چاہتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، آپ کو وقت پر پہنچنا ہوگا۔ کیا آپ دیر کریں گے؟ نہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے وہاں موجود ہوں گے، بہترین لباس پہنیں گے۔ کوئی چیز، کوئی بہانہ، کوئی سستی آپ کو روک نہیں پائے گی۔ لیکن ایک ایسی ملاقات جو حقیقت میں آپ کو امیر بنا سکتی ہے، وہ ملاقات کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہے، خود آپ کے مستقبل سے ہے۔ اور افسوس، آپ اس ملاقات کے لیے وقت پر جاگتے ہی نہیں۔ الارم بجتا ہے، آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کل کر لیں گے، اور یوں آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نے وقت کی قدر کیسے جانی اور پھر اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ اس نوجوان کا نام تھا کامران۔ کامران عام لڑکوں جیسا ہی تھا، دل کا اچھا، نیت کا صاف اور بڑے بڑے خواب دیکھنے والا۔ لیکن وہ ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا تھا جو اس کے خوابوں کو آہستہ آہستہ توڑ رہے تھے۔ ہر صبح الارم بجتا، وہ وقت پر نوکری پر جاتا، ایک ایسی نوکری جو وہ شوق سے نہیں، مجبوری سے کرتا تھا۔ وہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ، وقت، بہت سستے داموں میں بیچ رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو سوچنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو جاتا اور موبائل پر دوسروں کو زندگی جیتے دیکھتا، وہ زندگی جس کا وہ خواب دیکھا کرتا تھا، اور وہ خود سے دنیا کے سب سے خطرناک جھوٹ بولتا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں، مگر ایک دن میں ریڈی ہو جاؤں گا۔ مگر ایک دن ایسا جملہ ہے جو اکثر کبھی نہیں آتا۔ سال گزرتے گئے جیسے ہوا میں اڑتے پتے۔ کامران کے بال سفید ہو گئے، مگر اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہی رہا۔ وہ ناکام نہیں ہو رہا تھا، لیکن آگے بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ بس انتظار کر رہا تھا۔ ایک بارش والی دوپہر، کامران پارک کی ایک بینچ پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں دبائے ہوئے، پچھتاوے کا بوجھ کندھوں پر تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آ کر بیٹھا، سادہ لباس مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی، سمندر جیسا سکون۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا اتنا بوجھ کیوں اٹھائے بیٹھے ہو؟ کامران نے آہ بھری، میں بہت محنت کرتا ہوں، سارا دن بھاگتا ہوں، مگر میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں۔ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، پرندوں کی طرح آزاد ہونا چاہتا ہوں، مگر وقت ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ بوڑھا شخص مسکرا دیا۔ یہ طنز کی ہنسی نہیں تھی، یہ دانائی کی ہنسی تھی۔ اس نے جیب سے ایک پرانی گھسی ہوئی چمڑے کی نوٹ بک نکالی اور کہا، کامران، تمہارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہیں اور جو ایک ارب پتی کے پاس ہیں۔ مسئلہ وقت کی کمی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنا وقت مفت میں بانٹ رہے ہو۔ اس نے نوٹ بک کھولی۔ یہ عام سی لسٹ نہیں تھی، اس میں لکھا تھا، صبح 5 بجے سب سے پہلے خود پر کام کرو، رات 8 بجے اپنے خوابوں کی تعبیر کرو۔ بوڑھے شخص نے کہا، ذرا اپنی زندگی دیکھو، باس فون کرے فوراً جواب، دوست بلائیں فوراً حاضر، ٹی وی بلائے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو۔ تم نے سب کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے اور اپنے خوابوں کو فقیر۔ کامران حیران رہ گیا، جیسے سچ بارش سے بھی زیادہ زور سے اس پر برس پڑا ہو۔ بوڑھے شخص نے نوٹ بک بند کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم غریب اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، تم غریب اس لیے ہو کہ تم نے اپنے مستقبل کے ساتھ کوئی ملاقات طے ہی نہیں کی۔ اس رات کامران گھر آیا، ٹی وی بند کیا، فون آف کیا۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور دیوار پر چپکا دیا۔ اس پر لکھا تھا، رات 8 بجے سے 9 میری ملاقات ایک عظیم طاقت سے ہے۔ اس 1 گھنٹے کو اس نے مقدس وقت بنا لیا۔ روز دروازہ بند کر کے کرسی پر بیٹھتا اور سیکھنا شروع کر دیتا۔ کیا یہ آسان تھا؟ نہیں۔ پہلا ہفتہ جنگ جیسا تھا، دماغ سکون مانگتا، جسم آرام مانگتا۔
اندر سے آواز آتی آج چھوڑ دو کل کر لیں گے، مگر اسے وہ بات یاد آتی یہ ملاقات کبھی مس نہ کرنا۔ آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ 1 گھنٹہ اینٹ پر اینٹ رکھ کر قلعہ بنانے لگا۔ 1 گھنٹہ 30 گھنٹے بن گئے، 30 گھنٹے ایک مہارت بن گئے، اور وہ مہارت ایک کاروبار، اور یوں کامران کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ وقت کا شکار نہیں تھا، وہ اپنی روح کا کپتان بن چکا تھا۔ میرے دوستو، اپنے آنے والے کل کو دیکھو، کیا وہ صرف دوسروں کے لیے ہے یا اس میں تھوڑا سا وقت آپ کے اپنے لیے بھی ہے؟ یاد رکھو، بڑا سفر صرف 1 گھنٹے سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہی اپنے مستقبل کے ساتھ ملاقات طے کرو۔ اپنے وقت کو سونے کی طرح سنبھالو، ایک دن یہ واقع ہی سونا بن جائے گا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے اندر کچھ جگا دیا ہے تو اسے شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں I am ready، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔